بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا آپ اعظم گڑھ سے ہیں؟ اچھا، بہت اچھی بات ہے. پھر تو اعظمی بھی لکھتے ہوں گے اور بہت شوق سے لکھتے ہوں گے. اچھی بات ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے، لکھنا بھی چاہیے. لیکن کیا آپ اعظم گڑھ میں رہتے ہوئے اور اعظمی لکھتے ہوئے آپ اس اعظم گڑھ کی ہی عظیم شخصیت کو نہیں جانتے ہیں جنہوں نے اعظم گڑھ کے نام کو اتنا روشن کیا، جن کی وجہ سے اعظم گڑھ اتنا فیمس ہے، جن کی وجہ سے لوگ اعظم گڑھ کو جانتے ہیں؟ اگر ہم انہیں نہیں جانتے تو شاید ہمارے لیے اعظمی لکھنا نامناسب ہے. اسی لیے ہم آج اعظم گڑھ کی اسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلامک نالج، ریسرچ اور ماڈرن تھاٹس کو ایک نئی سمت عطا کی. جی ہاں، جسے دنیا شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی کے نام سے جانتی ہے. علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 4 جون 1857 کو ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول جراسپور میں ہوئی تھی. علامہ شبلی نعمانی کے والد صاحب علاقے کے مشہور وکیل اور بڑے زمیندار بھی تھے، اور ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ علامہ شبلی نعمانی دینی تعلیم حاصل کریں، جس کی وجہ سے ان کے والد صاحب نے ان کو کم عمری میں ہی اسلامک اسٹڈیز کی طرف راغب کر دیا. اور علامہ شبلی نعمانی نے اپنے زمانے کے مشہور علامہ سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد علامہ شبلی نعمانی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جوائن کی، جہاں پہ انہوں نے عربک اور فارسی کے پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قیام کے دوران ہی انہوں نے لبنان، ایجپٹ، سیریا اور ترکی جیسے دیشوں میں بھی سفر کیا، جہاں سے انہیں بہت ساری اسکالرز اور لائبریریز سے علمی مواد حاصل ہو، اور یہی تجربات ان کے فکر میں ایک نیا انٹلیکچوئل ڈیپتھ لے آئے. واپسی پر انہوں نے اپنی مشہور کتاب الفاروق تصنیف کی، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک تاریخی ماسٹر پیس مانی جاتی ہے. 1858 میں سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد علامہ شبلی نعمانی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چھوڑ دی اور واپس اعظم گڑھ آ کر انہوں نے شبلی نیشنل کالج کی بنیاد رکھی، جہاں سے شبلی کالج وجود میں آیا. بعد میں علامہ شبلی نعمانی حیدرآباد بھی گئے ہیں، جہاں 4 سال قیام کے دوران ہی علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور کتابیں لکھیں، جنہوں نے علم و ادب کی دنیا میں روح پھونک دی، جن میں سے الغزالی، علم الکلام، سوانح مولانا رومی اور موازنۂ دبیر جیسی عظیم کتابیں. پھر اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی نے لکھنؤ کے ندوۃ العلماء میں تعلیمی معاملات سنبھالنے لگے، اور ندوۃ العلماء میں ہی قیام کے دوران ہی انہوں نے اپنی مشہور کتاب شعر العجم لکھی، جو کہ شاعری پر ایک تاریخی لیبارٹری ریسرچ ہے. 1907 میں ایک حادثے کے دوران علامہ شبلی نعمانی کے گھر پر اچانک بندوق چل گئی، جس کے نتیجے میں علامہ شبلی نعمانی نے اپنا ایک پاؤں تک گنوا دیا. لیکن پھر بھی علامہ شبلی نعمانی نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنی باقی زندگی لکڑی کے پیر کے سہارے بھرپور جذبے کے ساتھ گزاری. علامہ شبلی نعمانی نے 2 شادیاں کی. پہلی بیوی کے انتقال کے بعد علامہ شبلی نعمانی نے دوسری شادی کی. علامہ شبلی نعمانی کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ ایک ایسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے جہاں پر امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء جمع ہوں اور اسلامک ہسٹری، کلچر، لٹریچر پر علمی تحقیقی کا کام ہو. اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے علامہ شبلی نعمانی نے دارالمصنفین کے قیام کا منصوبہ بنایا، اور علامہ شبلی نعمانی نے دارالمصنفین کا مکمل انتظام اپنی زندگی میں ہی کر لیا تھا، مگر افسوس کہ اس کا اختتام ان کے وفات کے بعد ہی ہو سکا. علامہ شبلی نعمانی was a literally dedicated hard working visionary scholar. وہ جس کام کو ہاتھ لگاتے اسے وہ باکمال تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور علامہ شبلی نعمانی کے علمی خدمات کے اعتراف میں انگریز حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا. اردو زبان، اسلامی تاریخ اور فکری دنیا علامہ شبلی نعمانی کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گی. علامہ شبلی نعمانی کی عظیم تصنیف سیرت النبی کو علامہ شبلی نعمانی کے انتقال کے بعد علامہ شبلی نعمانی کے باکمال شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے مکمل کی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ شبلی نعمانی کو اور علامہ شبلی نعمانی جیسی ہی اور بھی عظیم گریٹ پرسنالٹیز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، ان کے سیکریفائسز کو، ان کے ویژنز کو، ان کے تھاٹس کو، ان کے آئیڈیاز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، خاص طور سے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کو.
جو کہ CBSE اور ICSE کی بچے ان کے نام تک سے ناواقف ہیں، جو کہ واقعی بہت افسوس کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کو اور انہی جیسی اور بھی عظیم گریٹ پرسنالٹیز کے بارے میں اور ان کے میسیجز کو، ان کے تھاٹس، ان کے آئیڈیاز، ان کے ویژنز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے۔ آمین۔